آخرت کی نعمتیں اسی بنیاد پر ملتی ہیں۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کے احکام مانے ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ حال کی بات بھی ہے، مستقبل کی بات بھی ہے، اور یہ کھلا ایک خطاب ہے، کھلی دعوت ہے تمام اہل کتاب کو کہ اگر تم تورات اور انجیل کے احکام آج بھی مان لو یا تم نے مانے ہوتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کو بھی مانا ہوتا۔ کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہوتا، اللہ کے قرآن کو مانا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انزل الیہم من ربہم سے مراد قرآن ہے۔ کیوں؟ پہلے تورات کا الگ ذکر ہو گیا، انجیل کا الگ ذکر ہو گیا، اور پھر آگے اسی سیکوینس میں اگلا ذکر قرآن کا ہے۔ اگر وہ قرآن کو مانے، تورات اور انجیل کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی مانے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر سے بھی رزق عطا فرمائے اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی رزق نکلے۔ اللہ اکبر! یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے ساری بستیوں والوں کو ایک پورا قانون، عالمی قانون بتایا۔ یہاں تو صرف اہل کتاب کو خطاب ہو رہا ہے نا، ایک عالمی قانون ہے، آفاقی قانون ہے۔ کیا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہی روش دنیا میں کوئی بھی اختیار کر لے، کسی بھی بستی کے لوگ واقعتاً ایماندار ہو جائیں، وَاتَّقَوْا، اور وہ زندگی کی پہلی ترجیح اللہ کی رضامندی حاصل کرنا بنا لیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا بنا لیں، یعنی متقی بن جائیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی ان کو رزق ملتا یعنی آسمانوں سے، اور نیچے سے زمین بھی ان کے لیے اپنے خزانے کھول دیتی اگر یہ اللہ کے حکم کو مانتے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری دنیا انسانوں کے لیے بنائی، اللہ اکبر، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن یہ تمہارے لیے کیسے ہے؟ اگر انسان اللہ کے احکام مانے گا تو وہ تمہارے لیے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ بستیوں والے اپنے دعوے میں جھوٹے کہتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہتے یہ ہیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن زندگی ایسے نہیں گزارتے۔ اگر ایسے زندگی گزارتے تو ان کو کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایسا کردار بناتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ان کے لیے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جھوٹے نکلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے پکڑ لیا، اعمال ایسے ہیں، کردار ایسا ہے۔ تو جو شخص کردار ٹھیک نہیں کرتا، جو قومیں اپنا کردار ٹھیک نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے قانون کے مطابق کبھی بھی ان کے اوپر وہ خوشحالی نہیں لاتا اور وہ نعمتیں عطا نہیں فرماتا۔ ہاں البتہ دنیا کی نعمتیں مل سکتی ہیں، اور دنیا میں چند روزہ اقتدار بھی مل سکتا ہے، چند روزہ خوشحالیاں بھی مل سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو بستیوں کے اندر اور شہروں کے اندر کافروں کا دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو چند دن کی بات ہے، اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال پر مبنی کردار رکھتے ہیں۔ مقتصدہ، اقتصاد کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہیں، یعنی وہ کسی کفر کی یا شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کوئی گروہ ایسا ہے، ایسے لوگ ہیں جو اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ انہوں نے تورات کو مانتے ہوئے بھی کسی طرح کی بے اعتدالی نہیں کی، انجیل کو ماننے میں بھی کسی طرح کی بے اعتدالی نہیں کی، اور
انہوں نے قرآن کو تسلیم کرنے میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بعثت کو تسلیم کرنے میں بھی کسی تعمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کا کردار بڑا ہی بیلنسڈ اور اعتدال پر مبنی کردار ہے۔ ایسے لوگ تھے بنی اسرائیل، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے تو یہودی تھے، تورات کے عالم تھے، ان کے ساتھ 8-9 لوگ اور بھی تھے، یہ گویا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بڑی بیلنسڈ ہے، افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثریت کا کردار بڑا ہی برا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثریت، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، آپ کو اپنے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ آپ آگے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اس میں سے کوئی چیز چھپا لی، پورا نہ پہنچایا، کچھ پہنچا دیا کچھ نہ پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ایک بھی چیز چھپا لی تو پھر آپ نے کیا پیغام پہنچایا؟ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ گویا کچھ چھپا لینے کا معنی یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان ہے نا، ایمان ایک مرکب چیز ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ تفصیلات ہیں اس کی۔ ان تفصیلات میں سے کسی ایک جز کا بھی کوئی انکار کر دے نا تو اس کا مطلب ہے اس کا باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہے، وہ سارے کا سارا ایمان اس کا ناقابل اعتبار ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں توحید کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں، میں باقی رسولوں کو بھی مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا۔ کوئی شخص کہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، کوئی شخص کہے کہ میں عقیدہ رسالت کو اپنی مرضی سے مانتا ہوں، باقی ساری چیزیں ماننے کے باوجود ایک جز جو ایمان کا ہے اس کے اندر نقص ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا پورا ایمان وہ قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ ناقابل اعتبار ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ رسالت کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام، رسالہ، ہم یہ عربی میں رسالہ ہے نا، اس کو ہم اردو میں رسالت لمبی تے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو رسالہ کا معنی ہوتا ہے پیغام۔ اللہ نے ایک پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے نام، اور انسانیت کے نام پیغام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اگر کوئی چیز چھپا لی، کوئی چیز کسی کو بتا دی، کوئی چیز بتائی کوئی نہ بتائی، اور ان چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز چھپائی ہو تو فما بلغت رسالتہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز چھپائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من حدثک ان محمدن کاتم من ما انزل الیہ، اگر کسی کو ذرہ بھر بھی کسی طرف سے کوئی بات کرے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے، جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کچھ چھپا لیا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی نے اگر ایسی بات کی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بچپن میں ایمان لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، بعد میں داماد بن گئے، گھر کے فرد تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائی ہو، ہمیں نہ بتائی ہو۔ لہٰذا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھ لیا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا کہ حل عندہ کا کتاب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا
کہ کیا آپ کے پاس بھی کوئی کتاب ہے, کوئی دین لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لا, میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, الا کتاب اللہ, سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی چیز نہیں ہے. او فہم, یا پھر وہ سمجھ ہے دین کی, اعطیہ رجل مسلم, جو ایک مسلمان آدمی کو اللہ تعالیٰ فہم اور فقہ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے, اور فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے, سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے اس قرآن کو سمجھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھنے کے لیے جو فہم و بصیرت عطا ہوتی ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر دے. البتہ کوئی چیز ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی نہیں, اس سے بڑا تو کفر ہی کوئی نہیں. کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے, اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت میں, ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ گمان بھی رکھے, ایک تو ہے نا کہنا, ایک ہے گمان رکھنا, من زعم, جس نے ایک گمان رکھا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز چھپا لی ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ ایک بہت کوئی پڑھا لکھا, بزعم خود پڑھا لکھا وکیل ملا مجھے کچھ سال پہلے, کہتا ہے مجھے لگتا ہے جی ہم سے کچھ چھپایا گیا ہے, انا للہ و انا الیہ. میں نے کہا جی کیا چھپایا گیا؟ کہتا ہے جی وہ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, غار حرا کی باتیں ہمیں بتائی نہیں گئی, وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آخر 3 سال وہاں رہے ہیں اور 3 سال جاتے رہے ہیں, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. بعثت کے بعد کی ساری باتیں بتائی گئی ہیں, بعثت سے قبل جو 3 سال وہاں جاتے تھے وہ تو بتائی نہیں گئی. یعنی اس کو خیال ہے کہ ہم سے کچھ چھپایا گیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے, اور جو کوئی گمان رکھے, گمان بھی رکھے, ترمذی کی روایت ہے فقد اعظم الفریۃ علی اللہ, وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی ہے یا اس طرح کا کوئی گمان رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا, میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی, اللہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار, ایک بھی چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی, الا امرتکم بہ, مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قرب مہیا کرنے میں مدد دے سکتی تھی اور جہنم سے بچانے میں مدد دے سکتی تھی, میں نے سب کچھ بتا دیا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا وما ترکت شیئا, اور کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار, جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی, الا نہیتکم عنہ, مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا.